اس کے پیچھے PITB کی پوری سپورٹ ہوتی ہے, ان کی محنت ہوتی ہے. تو PITB کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ پنجاب کی بیک بون ہے, پنجاب کی جو ہر اسکیم ہے, پنجاب کا ہر پروجیکٹ ہے, پنجاب کا ہر ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی یہ بیک بون ہے, اور اس کو بہت افیکٹولی جو چلا رہا ہے اور دن بدن کامیابی کے, ترقی کے بہت مائل سٹونز اچیو کر رہے ہیں. تو میں فیصل یوسف صاحب کو بہت اس پہ, ان کی پوری ٹیم کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. فیصل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. اور آپ کے بغیر شاید ہم اتنی افیکٹولی یہ کام نہ کر سکتے. یہ گورننس کا جو ایک ماشاءاللہ سسٹم پورا ڈیولپ ہوا ہے, یہ ہم نہ کر سکتے. تو فیصل ویری ویل ڈن. اور یہاں پر میں شہباز شریف صاحب کو پورا کریڈٹ دینا چاہوں گی, جنہوں نے بہت سال پہلے, ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ڈیجیٹل ریولوشن ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس وقت انہوں نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا, اس کی امپورٹنس کو, اس کے جو فیوچر کو سمجھا, اور انہوں نے اس کو پورا ایک امپلیمنٹیشن میں لے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 میں جب شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی, 2013 اور اس کے بعد 2018 تک, تو انہوں نے نہ صرف اس کو اسٹرینتھن کیا, بلکہ اس کو ہر جو جہاں وہ خدمات اس کی لے سکتے تھے, وہ پوری ایک سٹرکچر انہوں نے ہمیں ڈیولپ کر کے دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جب وہ دیکھیں گے کہ PITB فیصل یوسف کی سربراہی میں کہاں تک پہنچ گیا ہے, تو وہ بہت خوش ہوں گے. اور فیصل, میں ان کو ضرور یہ پوری اپڈیٹ جو ہے میں ان کو دوں گی. آپ سب جانتے ہو, وہ ای گورننس ہو, ای فائلنگ ہو, چاہے وہ ای آکشن ہو, چاہے وہ جو ای بز ہو, یا وہ مریم کی دستک ہو, یا وہ پورا ڈیجیٹل گورننس ہو, اسمارٹ گورننس ہو, پورا ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے پنجاب کے اندر, جس کے تحت ہر صوبے کو, ہر منصوبے کو, ہر پروجیکٹ کو, ہر اسکیم کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر شہری کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب میں کوئی اس وقت مینول پروسیسنگ نہیں ہے. پنجاب میں کوئی فائل جو ہے اب سب الیکٹرانک سسٹم پہ ہے. پنجاب میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ رحیم یار خان سے, جیسے ابھی آپ کو فیصل بتا رہے تھے کہ رحیم یار خان سے ایک فائل لے کے ایک شخص چلتا تھا, اور وہ لاہور آ کے وہ فائل جو ہے, وہ پیپرز جو ہے وہ سبمٹ کرتا تھا, اور اس میں صوبے کے بلینز, تقریباً 6 بلین روپیہ ایک مہینے کا خرچ ہوتا تھا. اب نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت کا ہر منسٹری, پنجاب حکومت کا ہر ڈپارٹمنٹ, پنجاب حکومت کا ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈویژن, چاہے وہ آپ کا کمشنر ہو, یا وہ آپ کا ڈپٹی کمشنر ہو, یا وہ آپ کے RPOs ہوں, DPOs ہوں, پولیس ہو, کوئی بھی ہو, وہ سارے ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں. سوئفٹلی ایکشن ہوتا ہے, 1 کلک, اور دا ہول آف پنجاب نوز واٹ ٹو ڈو. فار ایگزامپل, میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتی ہوں کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں, فلڈ, جو اربن پونڈنگ ہے, جو پانی جمع ہو جاتا ہے, 2 گھنٹوں میں پانی نکل رہا ہے. فلڈ جب آپ کا آتا ہے تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے کام کرتی ہے. میں اس میں بہت پرائیڈ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا کوئی منسٹر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, میرا کوئی ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, میرا کوئی آفیسر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا, اور آپس میں اتنا جیل کرتے ہیں, اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور اتنی سوئفٹ سسٹم ہے کہ کلک آف اے بٹن ایک میسج, اور پورے پنجاب کو وہ میسج آتا ہے. اٹھا کے فون نہیں مجھے کرنا پڑتا کہ پنڈی میں کیا ہو رہا ہے, رحیم یار خان میں یہ کیا ہو رہا ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے. ایک کلک آف بٹن سے. میرے آفس میں ایک ڈیجیٹل اسکرین لگی ہے جو میرا ڈیش بورڈ ہے, پورا پنجاب میرا اس ڈیش بورڈ کے اوپر ہے, اور مجھے بالکل کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں وہ کھولتی ہوں, دیکھتی ہوں, میرے آئی پیڈ پہ, میرے فون پہ ڈیش بورڈ ہے, اور مجھے ایک چیز, ایک نمبر
جتنے بینیفیشریز کا نمبر ایک دن میں انکریز ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، مجھے وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ایک بہت ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. میں دیکھ سکتی ہوں، پی آئی ٹی بھی مجھے ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں دیکھنے میں کہ ہم کہاں ہمارے سسٹم میں گلچز ہیں، کہاں ہمارے سسٹم میں ڈیلیز ہیں. اور جو بھی اسکیم ہے، جو بھی پروجیکٹ ہے، وہ سارا بیکڈ بائی ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب نے اس میں نہ صرف لیڈ کیا ہے بلکہ پنجاب نے الحمدللہ اس کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ پنجاب لے کے آیا. اور اس سے نہ صرف یہ کہ ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنا ہے بلکہ میرٹ کو فروغ ملا ہے، ٹرانسپیرنسی کو فروغ ملا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹم کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑی ہے، افیکٹونیس بڑی ہے. ہم نے ابھی جب میں پنجاب میں چیف منسٹر کا اوتھ لیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. بس ایک پتہ ہے کہ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، وہ 10 کروڑ ہے، وہ 11 ہے، وہ 12 ہے، وہ 13 ہے، وہ 14 ہے. کسی کو پتہ نہیں کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ کوئی ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے. تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی ڈیٹا نہیں تھا، اور ڈیٹا کے بغیر کوئی دنیا کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. اور اگر ڈیسیجن ہوگا ڈیٹا کے بغیر تو وہ ناکام ترین ڈیسیجن ہوگا اور وہ فیل ہوگا، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کس سیگمنٹ کو، کس سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس سوشیو اکنامک اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے 1 سال کی سر توڑ کوشش کے بعد، میں آج آپ کو خوشی سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سر توڑ کوشش کے بعد پنجاب میں ہر گھر کو رجسٹر کیا. اور مجھے یہ پتہ چلا کہ 26 ملین جو ہاؤس ہولڈز ہیں پنجاب کے اندر، مجھے بتایا گیا تھا 22 ملین ہے، وہ 26 ملین نکلے. اور پنجاب کی جو ہیڈ کاؤنٹ ہے، جو آبادی ہے، اس میں پنجاب کا جو پنجابی ہے، پنجاب کا رہنے والا ہے، اس کی کیا تعداد ہے. جو باہر سے آتے ہیں دوسرے صوبوں سے پنجاب میں ایک بہتر روزگار کے مواقع کے لیے، وہ کتنے ہیں. اور سوشل سٹیٹس کیا ہے کسی کا، اکنامک سٹیٹس کیا ہے کسی کا، کون کتنا غریب ہے، کس کو کیا ضرورت ہے. تو اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور فیصل یوسف نے بہت اس میں محنت کی ہے. اور 1 سال کے اندر اندر ہمارا جو پورا ایک ڈیٹا بیس بن گیا ہے پنجاب کا، بڑا افیکٹو. اس لیے اگر آج مجھے رمضان المبارک میں لوگوں کو رمضان کے لیے، راشن کے لیے اگر جو ان کی مدد ہوتی ہے، ہم نے پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ فیملیز کو ان کی دہلیز پہ 10-10 ہزار روپیہ رمضان کے شروع میں پہنچایا تاکہ وہ اپنا راشن اور وہ کھانا پینا ارینج کر سکیں. تو میں جب چیف منسٹر کا اوتھ لیا اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا، کوئی ڈیٹا نہیں تھا. تو جو ہم نے راشن تقسیم کیا وہ غلط لوگوں کو بھی چلا گیا، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بہت پولیٹیکل انٹریز اس میں ڈالی ہوئی تھیں جس میں امیر لوگوں کے گھر بھی راشن چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ تو ہو گیا، اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. غریب کا حق اس کی دہلیز پہ عزت کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکا کے، اس کا حق، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی مدد نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اس کی دہلیز پہ پہنچے گا. اور غریب کا حق کسی امیر کو نہیں ملے گا. اور غریب کا حق جو ہے وہ اس کے مانگے بغیر اس کو، اس کا لوگ بڑے حیران ہوئے جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے 10,000 روپیہ آیا ہے. تو وہ کھول رہے تھے اور انہوں نے سوچا صرف خط ہے، خط بھی تھا ایک ہماری طرف سے. تو جب اندر سے ان کو چیک ملا تو ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. غریب کو ڈھونڈ کے اس کے گھر تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ہم دن بدن اور اسٹرینتھن کر رہے، امپروو کر رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.